السلام علیکم عزیز طلبہ، برج کورس کے 12ویں دن آپ تمام کا استقبال ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کی سرگرمی۔ مہارت تصور، بولنا، پڑھنا، لکھنا اور عملی قواعد۔ آؤ معلوم کریں۔ عزیز طلبہ، الفاظ اپنے اپنے جدا جدا معنی رکھتے ہیں۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ان معانی کو ہم لغت کے ذریعے تلاش کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ایک لفظ دیا گیا ہے گوہر۔ گوہر کے معنی ہوتے ہیں موتی۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا لفظ کوہسار۔ کوہسار کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ۔ عزیز طلبہ، ہمیں لغت کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب ہم کسی لفظ کے معنی نہیں جانتے۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ لغت کا استعمال کر کے الفاظ کے معنی لکھیے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر 3 لفظ دیے گئے ہیں، خرد، کلاہ اور کبیر۔ ان تینوں لفظوں کے معنی آپ کو لغت سے تلاش کرنے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر آپ لغت دیکھنا نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ لغت میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حروف تہجی کی ترتیب پر ہوتے ہیں، یعنی پہلے الف سے الفاظ ہوں گے، پھر بے سے، پھر پے سے، اسی طرح آخر میں یہ تک الفاظ دیے جاتے ہیں، اور ہر حرف میں پھر وہی ترتیب استعمال کی جاتی ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے۔ آؤ مشق کریں۔ لغت کا استعمال کر کے الفاظ کے معنی لکھیے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر دیکھیے بہت سارے الفاظ دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر ایک خاص بات یہ کہ ایک جیسے تلفظ رکھنے والے الفاظ دیے گئے ہیں۔ دیکھیے آپ کو بتانے کے لیے کہ ایک جیسے تلفظ ہونے کے بعد ان کے معنی جدا جدا ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر علم دیا گیا ہے اور یہاں پر بھی علم ہی ہے۔ علم مت پڑھیے، اسے علم پڑھیے۔ یہاں پر علم ہے اور یہاں پر بھی علم ہے۔ اس علم کے معنی ہوتے ہیں غم، تکلیف، رنج، اور اس علم کے معنی ہوتے ہیں جھنڈا۔ اسی طرح آپ کو تمام الفاظ کے معنی دیکھنے ہیں۔ میں آپ کو تمام الفاظ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ گل، گل، مقدر، مقدر، ثواب، ثواب، صوتی اور صوتی، عیال، عیال، باد، باد، کسر، کسر، عرض، عرض۔ تقریباً تمام الفاظ ایک جیسا تلفظ رکھتے ہیں لیکن معنی میں جدا جدا ہے۔ آگے دیکھیے۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ آؤ اپنے استاد یا والدین کی مدد سے درسی کتاب، اخبار اور رسالوں کے ذریعے نئے الفاظ لکھ کر اس کے معنی لکھیے۔ ٹھیک ہے، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔